السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی نیشنل اسمبلی کی سیٹس کا اعلان کر دیا ہے، اپنے کینڈیڈیٹس کا۔ اس حوالے سے ہم اپنے سارے جو ویلاگ ہیں وہ میں ابھی بنا رہا ہوں۔ آج جتنے بھی ہمارے ویلاگ ہیں وہ صرف اس حوالے سے ہیں کہ کہاں پر کس کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ تو کل سے انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ انالیسس کے حوالے سے دوبارہ سے ہم سٹارٹ کر دیں گے۔ تو ہم تین اس حوالے سے میں اپنی چیزیں کر چکا ہوں، پنجاب، گجرانوالہ، گجرات، یہ میاں والی بکھر، یہ سارے ایریاز ہو چکے ہیں۔ اب اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں، فیصلہ آباد ڈویژن میں آتے ہیں۔ یہاں پر جو پہلا چلیوٹ ہے، چلیوٹ کے اندر یہاں پر NA93 کے اوپر غلام محمد لالی کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی غلام محمد لالی صاحب یہاں پر MLA بنے تھے۔ 94 کے اوپر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ کس کو ٹکٹ جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر پینڈنگ رکھا ہوا ہے۔ 95 کی بات کریں جی، فیصلہ آباد بڑا ہارڈ ٹاپک ہے۔ یہاں پر 95 علی افضل شاہی صاحب، NA95 علی افضل شاہی کو پچھلی دفعہ یہ MPA منتخب ہوئے ضمنی الیکشن کے اندر، یہ افضل شاہی صاحب کے بیٹے ہیں، یہاں پر بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ان کو اتارا گیا ہے۔ یہاں پر 96 کے اوپر رائے حیدر کھرل کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں 97 ابھی تک پینڈنگ ہے۔ 98 کے اوپر افتخار رسول گھمن، یہ میں نے پہلے بتایا تھا، یہاں پر یہ گھمن صاحب کو ٹکٹ اس دفعہ جاری ہونے والا ہے۔ NA99 ملک عمر فاروق، پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ MPA، ان کو اس دفعہ MNA کا ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ NA100 جی، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے مقابلے میں نثار احمد جٹ پچھلی دفعہ 1100 ووٹوں سے ہارے تھے، اس دفعہ دوبارہ نثار احمد جٹ جو ہے وہ جٹ کا کھڑا کرنے کے لیے دوبارہ سے آ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر، ان کو یہاں پر NA100 کا ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ 101 NA101 یہ پینڈنگ ہے ابھی تک۔ NA102 یہ بھی پینڈنگ ہے۔ NA103 فیصلہ آباد کا علی سرفراز کو یہاں پر ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف نے جاری کیا ہے۔ اور فیصلہ آباد کا آخری حلقہ NA104، یہاں پر صاحبزادہ حامد رضا جو ہے سنی تحریک کے رہنما ہے، پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر چکے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بہت عرصے سے، اس لیے اب یہاں پر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ یہاں پر راجہ ریاض کے مقابلے الیکشن لڑیں گے اس دفعہ۔ پچھلی دفعہ یہاں پر یہ آزاد حیثیت میں تھے، اپنی پارٹی کی طرف سے تھے، اب یہاں پر راجہ ریاض نون لیگ میں چلے گئے ہیں، تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ حامد رضا کو ٹکٹ جاری کیا ہے، صاحبزادہ حامد رضا کو۔ اس کے آگے تھوڑا سا چلے تو ہم NA105 ٹوبا ٹیکسنگ، یہاں پر ایک تنازع ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وڑائچ فیملی، وڑائچ جو ہے علی حسنین بلوچ جو وڑائچ ہے ان کے درمیان، اور یہاں پر اسامہ حمزہ کے درمیان ایک بہت بڑا تنازع ہے۔ یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ ملے، ان کو ملے، وڑائچوں کو ملے، ان کو ملے، تو بہرحال اب بھی دوبارہ سے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف سے۔ اگر اس کے بعد ہم چلے، ایک منٹ لیٹ می سی، اس کے بعد ٹوبا ٹیکسنگ کی جو دوسری سیٹ ہے، یہاں پر خالد نواز سدیراج کو ٹکٹ جاری کیا گیا۔ NA06 ٹوبا ٹیکسنگ 2، یہاں پر خالد نواز سدیراج کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ NA107 ریاض احمد فتیانہ، پرانے پارلیمنٹیرین، پچھلی دفعہ بھی جیت گئے تھے، اس دفعہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی جھنگ کے اوپر۔ جھنگ میں صاحبزادہ محبوب سلطان کو NA108 کا ٹکٹ ملا ہے، پہلے بھی ملا تھا، اب بھی انہیں کو ملا ہے۔ NA109 شیخ وقاص اکرم صاحب بالآخر پاکستان تحریک انصاف کا اعتماد لینے میں کامیاب رہے ہیں اور ان کو اس دفعہ ٹکٹ جاری ہو گیا ہے۔ یہاں پر پچھلی دفعہ غلام بی بی بھروانا تھی، ان کو پاکستان تحریک انصاف نے سائڈ پہ کر دیا ہے، تو شیخ وقاص اکرم جو پچھلے 1.5 سال سے سیاسی ایک انتقام کی جو آگ ہے وہ ان کو جھلسائے جا رہی ہے، اس دفعہ بہرحال ان کو اس حوالے میں پاکستان تحریک انصاف نے اکوموڈیٹ کیا ہے NA109 کا ٹکٹ۔ اور آخر میں ہے NA110، یہاں پر صاحبزادہ احمد سلطان، یہاں پر امیر سلطان پچھلی دفعہ صاحبزادہ امیر سلطان تھے، احمد سلطان کو اس دفعہ یہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پر۔ اب آ جاتے ہیں جی ننکانہ صاحب کے اوپر۔ ننکانہ صاحب کی NA111 یہ پینڈنگ ہے ابھی تک۔ NA112 سابقہ وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائر
ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब, उनको यहाँ पर टिकट जारी किया गया है। लिहाजा इस दफा, हालांकि ये पहले ये छोड़ चुके थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, ये साइड पे हो गए थे, लेकिन जब कागजात नामजदगी की बारी है तो इन्होंने खुलम खुला कहा जी मैं तो आई पीटीआई के अंदर, मैं टिकट भी पीटीआई का लूंगा, और लिहाजा उन्होंने टिकट ले भी लिया है। फौजी बंदे हैं जी, टिकट दोबारा ले ही लेते। अब आ जाते हैं जी शेखुपुरा के अंदर। शेखुपुरा के NA 113 के ऊपर ब्रिगेडियर रिटायर राहत अमानुल्लाह भट्टी, पिछली दफा शेखुपुरा की ये वह सीट थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, इस दफा दोबारा से राहत अमानुल्लाह भट्टी को टिकट जारी किया गया है। NA 114 अली असगर मुंडा, पिछली दफा भी इनको टिकट मिला था, बड़े क्लोज जाके हारे थे, इस दफा भी इनको टिकट जारी किया है। शहर का हल्का NA 115 ये पेंडिंग है। ये दो लोगों के दरमियान तनाजा चल रहा है, दोनों वकील है, मियां अली बशीर और उसके अलावा यहाँ पर खुरम शहजाद विरक, इन दोनों के दरमियान टफ चल रहा है, बहुत हाई लेवल गेम हो रही है कि किसको टिकट मिलता है किसको नहीं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक उनको एक पेंडिंग में रख दिया है। यहाँ पर जो आखिरी जो NA 116 है शेखुपुरा की, यहाँ पर इन्होंने खुरम मुनव्वर मंज को टिकट जारी किया है। ये मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, इन्हीं लोगों को टिकट मिलना था, सिवाय ये मैंने खुरम शहजाद विरक की बात की थी, लेकिन अब वो 115 जो है वो पेंडिंग में चली गई है, तो बाकी वही सीटें हैं जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा हमें भी चीजों का अब पॉलिटिकल जमातों की जो माइंड है वो हमें अब पढ़ना थोड़ा थोड़ा रीड हो चुका है, तो इसलिए अभी तक शेखुपुरा तक हमने अभी रोक दिया है। अपने अगले विला के अंदर सबसे अहम डिवीजन लाहौर डिवीजन, लाहौर और उसके कसूर और साथ साथ पाक पतन शरीफ, यहाँ पर क्या हो रहा है अपने अगले ब्लॉग के अंदर बताता हूँ। प्लीज फॉलो कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए, बताइए यहाँ पर कौन कैंडिडेट मजबूत है, किसको टिकट ठीक मिला है किसको नहीं मिला।